خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے نیوز ون سے براہ راست برکت رمضان نشریات کے ساتھ۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں علماء کرام، ایک خاص موضوع پہ گفتگو ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ عقیدت کے پھول بھی نچھاور کیے جاتے ہیں۔ اور چونکہ آج 27ویں شب ہے، ممکنہ لیلۃ القدر ہے، تو آج ہم اسی موضوع پہ گفتگو کریں گے اور سیگمنٹ کا نام ہے بزم علم و عقیدت۔ بزم علم و عقیدت میں موجود ہے ہمارے ساتھ آپ کے ہمارے ہم سب کے محترم و مکرم حضرت علامہ سید مظفر شاہ قادری صاحب۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی پیارے اور شاعر بھی ہیں اور ہمارے جو بہت ہی اہم سیگمنٹ ہے درس تراویح کے مقرر بھی ہیں علامہ نثار اجاگر صاحب، آپ کو بھی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اس میں ہمارے ثنا خان بھی تشریف لائیں گے تو عقیدت کے پھول بھی نچھاور کریں گے۔ تمہیں کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ اس پر ذرا گفتگو ہونی چاہیے کہ رب تعالیٰ جو ہے وہ قرآن پاک میں جو کلام کر رہا ہے اس کا انداز دیکھیں، واہ واہ، کوئی حکمت ہے شاہ صاحب اس میں؟ تمہیں کیا خبر کہ شب قدر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ لیلۃ القدر سے متعلق یہ ارشاد کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتے اور نہ اس کے کمال کو تم حاصل کر سکتے ہو کہ لیلۃ القدر کے کیا کمالات ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے اس کا جواب خود ہی عطا فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ قدر والی رات جو ہے لیلۃ القدر جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب 1000 مہینوں سے بہتر سے مراد یہ ہے کہ یہ اس کی عظمت و شان کی طرف بھی اشارہ ہے اور کثرت اجر اور حصول رضائے الہی میں کا جو انعام ہے اس کی طرف یہ اشارہ ہے۔ جس طرح کہ دیکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی امت پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ فضل فرمایا کہ بعض ذکر کو، بعض جگہوں کو، بعض مکانات کو، بعض شخصیات کو ایسا بنایا کہ جس سے اپنی ذات کا قرب کا ذریعہ بنایا، اپنی بارگاہ میں ان کو قرب عطا فرمایا۔ جس طرح آپ اگر دیکھیں تو مسجد حرام شریف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا، اب ہماری بھی مسجد ہے، ساری مسجدیں ہیں، سجدہ اللہ کو کرنا ہے، عبادت اللہ کی ہے، لیکن اس جگہ کا تقدس اتنا ہے، اس مکان کا تقدس اتنا ہے کہ مسجد حرام شریف کے اندر اللہ رب العالمین ہمارے لیے آسانی فرمائے اور حاضری کی توفیق دے۔ مسجد حرام شریف میں نماز ادا کرنے کا اجر جو ہے وہ 1 لاکھ کے برابر، 1 لاکھ نمازوں کی برابر یہ بیان کیا گیا۔ اور فرما میری مسجد کے اندر نماز جو ہے وہ 50,000 نمازوں کے برابر، اور مسجد اقصیٰ کے اندر نماز پڑھنا جو 25,000 نماز۔ اب دیکھیں نمازیں وہی ہیں، عبادات وہی ہیں، طریقہ وہی ہے، ضابطہ وہی ہے، قواعد وہی ہیں، حرکات و سکنات بھی بالکل وہی ہے، لیکن جگہ چینج ہونے کی وجہ سے اس کے انعامات میں ترقی ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے کسی شے کو برابر نہیں پیدا کیا، جس طرح جگہ کو اللہ رب العالمین نے برابر نہیں کیا اس طرح شخصیات کو برابر نہیں کیا۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے اپنے مخلوق کے اندر بے جان پر جاندار کو فضیلت دی، جاندار کے اندر عظمت و اللہ نے انسان کو دی، انسان کے اندر مومن کو دی، مومن کے اندر اللہ نے متقی اولیاء کو دی ہے، اس میں اللہ نے نبیوں کو دی ہے، نبیوں میں رسولوں کو دی اور رسولوں میں ہمارے آقا علیہ السلام کو مرتبہ و مقام عطا فرمایا۔ تو لہٰذا ذات و شخصیات کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ہر شے یعنی جو بھی چیز تخلیق ہوئی ہے اس میں ایک چیز دوسری چیز سے افضل ہے۔ آپ دیکھیں مارکیٹ کے اندر فروٹس آتے ہیں، ایک ہی فروٹ ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ صرف مختلف زمینوں میں ہونے کی وجہ سے ان کا ذائقہ بدلتا چلا جاتا ہے، مختلف پانی کی وجہ سے ان کا ذائقہ بدلتا چلا جاتا ہے، اور یہی انسانوں کے مزاج میں، یہی ان کے خاندانوں کے اندر، خاندانوں میں مختلف ہونے کی وجہ سے مزاج و احوال اور اوتار جو ہے تبدیل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین جل وعلا نے یہ راتوں کو بھی شرف عطا فرمایا۔ یعنی آپ دیکھیں 2 راتیں تو آپ کی عید کی راتیں ہیں، صحیح، جو ایک بقر عید کی رات ہوتی ہے اور ایک گویا کہ چاند رات جس کو آپ رمضان عید کی رات کہتے ہیں، یہ افضل راتوں میں سے ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں شب برات جو ہے یعنی جو 15 شعبان المعظم کی رات ہے وہ رات ہے، اور اس کے ساتھ یہ لیلۃ القدر رات ہے اور یوم عرفہ کی رات ہے۔ یہ 5 راتیں عام راتوں میں بہت بڑا درجہ رکھتی ہیں، لیکن ان میں سب سے بڑا درجہ جو ہے وہ لیلۃ القدر کا۔ اسی طرح ایک درجہ جو ہے لیلۃ المزدلفہ کا، لیلۃ المزدلفہ واقعی لیلۃ القدر سے افضل رات ہے دیگر یعنی خصوصیات کے حوالے سے، کیونکہ اس میں تو یہ ہے نا کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی جو لیلۃ القدر کے اندر قیام کرے او کما قال علیہ السلام، ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے گئے۔ اب گزشتہ گناہ جو معاف کر دیے گئے نا، یہ گناہ معاف ہوئے صغیرہ، لیکن یہ جو مزدلفہ ہے
اس کے بارے میں جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دیگر احادیث کے حوالے سے دیکھتے ہیں، اس دن حقوق العباد معاف ہوتے ہیں اور عرفات کے اندر حقوق اللہ معاف ہوتے ہیں۔ اب حقوق العباد کا معاف ہونا، عبادت کا معاف ہونے سے مراد یہ کہ اگر میں نے آپ کا پیسہ لے لیا ہے اور اس میں خیانت کر لی خدا نخواستہ، تو میں نے پیسہ تو آپ کو لوٹانا ہے، لیکن جو میں نے گناہ کبیرہ کیا ہے وہ اللہ رب العالمین اس رات معاف۔ اللہ اللہ، کیونکہ سرکار عرفات میں جب سرکار نے دعا کی تو سرکار کے چہرے پر جیسی بشاشت آنی چاہیے وہ نظر نہیں آئی، تو صحابہ اکرام کہتے ہیں حضور اسی طرح خاموشی سے مغرب کے بعد یعنی اپنی سواری پر سوار ہو کر جا رہے تھے، حضرت ابوبکر حضرت عمر ساتھ میں تھے، اور کہتے ہیں کہ جب ہم مزدلفہ کی وادی میں پہنچے تو سرکار کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں میں نے پوچھا حضور آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا میں نے عرفات میں اللہ سے مانگا تھا یا اللہ میری امت کے مظلوم کو بھی بخش دے اور ظالم کو بھی بخش دے، مظلوم کو بھی بخش دے اور ظالم کو بھی بخش دے۔ تو اللہ نے مظلوم کی قبولیت تو وہاں دے دی، لیکن ظالم کے لیے اللہ رب العالمین نے کی قدرت نے کوئی اشارہ نہیں فرمایا، تو میں اسی غم میں تھا، اور یہاں پر جب میں پہنچا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ کی امت کے ظالم کو بھی ہم نے بخش دیا ہے، یعنی جو ظلم اس نے کیا ہے وہ ظلم کو ہم نے معاف کر دیا جو اس زمین پر آ جاتا ہے، لیکن جو اس نے عوض لیا ہے اس کے لیے وہ اس کو واپس لوٹا ہے۔ تو یہ رات اگر اس خصوصیت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، اور پھر یہ بھی دیکھیں آپ کہ لیلۃ القدر 27 ہے کہ نہیں یہ نہیں پتا، ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ، لیکن یہ ایک نیا موضوع اس میں آ جاتا ہے۔ 29 ہے کہ نہیں ہمیں نہیں پتا، کیونکہ یہ اور راتیں جو ہیں یہ طاق راتیں اس کے اندر یہ گھومتی ہے، لیکن یہ ہے تو لیلۃ المزدلفہ۔ لیلۃ المزدلفہ تو متعین ہے، کیونکہ ابھی آپ عرفات سے ہو کر آئے ہیں، عرفات کے بعد جو رات آئے گی یعنی جو شب منا ہے وہ جو 10 کی رات ہے وہ تو ہے ہی 100%، اس میں تو وہ تو قطعی ہے کہ جناب یہ مزدلفہ ہے، کیونکہ آپ نے عرفات اگر یہ ٹھیک نہیں تو پھر آپ کا عرفات بھی ٹھیک نہیں، تو جب آپ کا عرفات حج ہے تو پھر یہ جو اس کے بعد رات آ رہی ہے یہ مزدلفہ ہے، اور اس کی یہ کرامات اور یہ اس کی حیثیت ہے۔ بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ اس رات اگر حاجی بیٹھ کر جو دعا کرتا ہے یہاں تک کہ وہ جس کا نام ٹک 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 لیتا چلا جائے گا، کاؤنٹ کرتا چلا جائے گا، اللہ رب العالمین اسی طرح ان کو بخشتا چلا جائے گا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب حضور کا کلمہ پڑھنے والا 15ویں صدی کا اتنا گناہگار شخص عرفات کی زمین پر آ جائے، مزدلفہ کی زمین پر آ جائے، اس کا مقام اتنا بڑھ جائے، اس کی وجاہت عزت اور قدر اللہ کی بارگاہ میں اتنی بڑھے کہ وہ جس کے بارے میں سوچے گا ایماندار اپنے خاندان میں سے یا اپنے دوستوں میں سے، یعنی جو صاحب ایمان ہے لیکن گناہگار ہے، اس کے بارے میں سوچے گا، یا یوں سمجھیے جس کو محاورے کے طور پر کہیں کہ وہ جس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے گا اللہ اس کو بخش دے گا۔ تو جب حضور کے کلمہ پڑھنے والے اس ادنا غلام کی شان ہے تو میدان محشر میں سرکار کی شفاعت کی خود وجاہت کیسی ہوگی؟ اللہ، اس پر اعتراض کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور کی مرضی سے نہیں بخشا جائے گا، یہ نہیں ہوگا؟ تو میں نے کہا یہ تو سامنے حدیث پاک موجود ہے، یہ تو مجاہد کے بارے میں حدیث موجود ہے کہ وہ جس کے بارے میں کرے گا، یہ تو حافظ قرآن بچے کے بارے میں موجود ہے کہ وہ جس کے بارے میں کہے گا، تو یہی تو مقام وجاہت، یعنی اس کو عزت اور اسٹیٹس اور مرتبہ اتنا بڑا مل چکا ہے کہ اللہ رب العالمین اب اس کی بات کو، اس کی قدرت گویا کہ ٹالتی نہیں ہے، اس کو قبول کر لیتی ہے، اور یقیناً وہی بات ہے جو ایمان کے ساتھ ہو۔ تو لیلۃ القدر جو ہے وہ اس اعتبار سے بڑی اہمیت ہے، اور ہم نے سحری میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو تلاش کی، اور یہ رات نزول قرآن کی رات ہے۔ انا نزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، یعنی قرآن اللہ کی جانب سے، کیونکہ اللہ کا علم ازلی ہے، یہاں پر سوال نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی تو واقعات ہوئے نہیں تو قرآن کیسے اتر گیا۔ اللہ کا علم ازلی ہے، اسے پتا ہے کہ کیا کیا ہوگا، کیا کیا لوگ سامنے آئیں گے، وہ اس کے علم اور اسرار جو اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے ارادے اور کلام کا اظہار فرما دیا ہے وہ آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا، اور پھر عین اسی کے مطابق حالات بنتے چلے گئے، اور 23 سال کے اندر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن اترا۔ تو لہذا انزال اور تنزیل ایک باب فعل سے ہے اور ایک باب تفعیل سے ہے۔ انزل ینزل انزال، نزل ینزل تنزیل، تو تنزیل اور انزال میں فرق یہ ہے دونوں متعدی، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ انزال کا معنی ہے دفعتن، ایک ساتھ کوئی چیز اتر جانا، اور تنزیل کا معنی ہے گریجولی تھوڑا تھوڑا اترنا۔ تو قرآن نے دونوں معنی کیا ہے، انا نحن نزلنا الذکر، تو یہ نزلنا یہاں باب تنزیل گویا کہ باب تفعیل سے، اور یہ جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے سورہ قدر کے اندر انا انزلناہ، تو یہ باب فعل سے، یعنی ہم نے یک مشت گویا کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف قرآن کو اتار دیا، اور پھر وہاں سے تھوڑا 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 کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب پر نازل ہوا، تو قرآن نے دونوں کی طرف گویا کہ اشارہ فرمایا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو تلاش کرنے کا حکم بھی امت کو عطا فرمایا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ سرکار نے پہلے 10 دنوں میں اس کو تلاش کیا، پھر دوسرے 10 دنوں میں تلاش کیا، پھر آخری عشرے میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پایا
تو سرکار علیہ السلام اپنی امت کو بتانے کے لیے آئے لیکن جب آپ تشریف لائے، یہ بڑا ایک ڈیٹیل موضوع ہے جس کو ہم اپنی جگہ پر ابھی اسی میں کلیئر کریں گے تاکہ اس سے ایک نئی شاخ نکلتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ سرکار تشریف لائے تو صحابہ کرام اپنی کسی بات میں مذاکرہ، مباحثہ، محادثہ کر رہے تھے، اور ظاہر سی بات ہے ان کا کوئی مباحثہ غیر شرعی تو ہو نہیں سکتا، یا تو کسی شرعی مسئلے پر بات کر رہے ہوں گے یا دوست یار ہیں تو جس طرح کچھ دل لگی کرتے ہیں اور اس میں کویا کہ غیر تکلف والے انداز بھی آ جاتے، تو اس قسم کا معاملہ وہاں پر بنا ہوا تھا۔ اور ان میں سے کوئی ایک سرکار جب تشریف لائے تو سرکار نے فرمایا تمہارے اس مباحثے کی وجہ سے مجھ سے وہ اس کا جو علم تھا نا کہ وہ اسپیسیفکس خاص کون سی رات ہے، 21 ہے یا 27 ہے، 25 ہے یا 23 ہے، 23 ہے یا 29 ہے، خاص جو رات ہے کہ جس میں یہ ہوگی، یہ میرے سے اٹھا لیا گیا ہے، لہذا اب تم ان 10 راتوں کے اندر اس کو تلاش کرو۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر محدثین نے ایک معنی یہ کیا ہے، علامہ ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں کہ صرف اس سال کے لیے حضور سے اٹھایا گیا، اس سال کے لیے حضور کو اس سے بھلا دیا گیا، اس لیے کہ حضور اتنے کریم ہیں اور اتنے شفیق ہیں کہ اپنی امت کی بھلائی کے لیے ایک چیز حضور کو پتا چل جائے نا کہ اس سے میری امت کا بیڑا پار ہوگا، تو پھر حضور علیہ السلام وما هو علی الغیب بضنین، اللہ تو اس بات کے بارے میں کہتا ہے کہ میرا محبوب تو ہمارے اسرار بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا، لیکن ہم خود اس کے آگے حکمت کے اعتبار سے آگے دیوار لگاتے ہیں یا محبوب کی توجہ ہٹاتے ہیں، یہ حکمت کے بنا پر محبوب کو روکتے ہیں کسی طریقے سے تاکہ یہ بات آگے ڈیلیور نہ ہو جائے اور آگے نہ چلی جائے، کیونکہ اس میں بے شمار حکمتیں ہیں، جس طرح قرآن نے ایک جگہ ذکر کیا سورہ اعلیٰ میں سنقرئک فلا تنسیٰ، حبیب ہم آپ کو خود پڑھائیں گے، تو باب قرات سے اس کا معنی تو اس مادہ اشتقاق سے تو یہ ہے کہ جو قرآن ہے، لیکن اس کا تعبیلی معنی شریعت بھی آ سکتا ہے، یعنی اس کا ایک ظاہری معنی جو ہے تفسیری معنی قرآن ہے، لیکن تعبیلی معنی پوری شریعت بھی آ سکتی ہے، تو معنی یہ ہوگا سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ، حبیب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں مگر الا ما شاء اللہ، جب اللہ خود آپ کو بھلائے۔ کیا بات ہے، اس پر مزید گفتگو کریں گے مختصر سے وقت کے بعد۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، موجود ہیں ہم بزم علم و عقیدت میں، اور لیلۃ القدر پہ گفتگو ہو رہی ہے، اور شاہ صاحب گفتگو کو اس جگہ پر لے کر آ گئے تھے جس کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ حکمتاً سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزیں بھلا دی گئیں یا اٹھوا دی گئیں، اور یہ حکمتاً ہوا۔ مزید تفصیل کیا ہے شاہ صاحب اس کی؟ دیکھیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بتانے کے لیے کہ لیلۃ القدر یعنی یہ رات جو ہے قدر والی رات، یہ خاص کون سے دن ہے، یعنی ان 5 راتوں کے اندر سے کون سی رات ہے۔ حضور جب تشریف لے کر آئے تو صحابہ کرام کسی بات پر مذاکرہ کر رہے تھے، تو حضور علیہ السلام فرمایا کہ میرے دماغ سے یا میرے حافظے سے اس کو اٹھا لیا گیا اور مجھے بھلا دیا گیا۔ تو اس کی ساری تفصیل میں نے عرض کی کہ اس کے بھلانے کی کئی حکمتیں تھیں، کیونکہ بھلانے والا بھی اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کی جانب سے کسی کام کا ہونا یہ حکمت پر مبنی ہے۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ یہ ہے کہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ اپنی امت کو وہ نہ مشقت میں دیکھنا چاہتے ہیں، عزیز علیہ ما عنتم، ان کو مشقت میں دیکھنا ان سے گوارا نہیں ہوتا، اور حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنین کے لیے خیر کے بہت زیادہ چاہنے والے ہیں۔ واہ واہ۔ تو لہذا جب یہ خیر پتا چل جائے کہ یہ رات 1000 مہینے سے بہتر ہے اور یہی رات حضور علیہ السلام کو پتا ہے، تو سرکار اگر بتا دیں تو یہ تو سرکار بالکل بتائیں گے، لیکن اس کے بتانے میں پھر آگے امت کے لیے بہت بڑی آزمائش بھی کھڑی ہو جائے گی کہ ایک چیز پتا ہے اور بندہ نہ کرے تو اس کے لیے پھر گناہ ہے اور شدید گناہ ہے، یعنی فرض جیسے درجے میں آ جائے گی، بالکل، کیونکہ اس کا اجر و انعام اس طرح یعنی وجوب کے درجے تک پہنچنے والی یہ چیز ہے۔ اب آپ دیکھیے، لیکن حضور علیہ السلام نے کو بھلا دیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر نادانی یا عجلت میں یا اس رات میں کیا اس رات میں بھول گیا، اس سستی کر گیا، تو اس میں یہ ہے کہ اس کے نہ ہونے کا عذر پایا جائے کہ اس کو علم ہی نہیں تھا۔ سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت سے اللہ کا قلم اڑ گیا ہے سوئے ہوئے پر، بھولے ہوئے پر اور خطا کرنے والے پر، تو گویا کہ ان سے اللہ رب العالمین نے کی قدرت نے درگزر کر دیا، کیونکہ خطا جو کر رہا ہے اس کو بھی یعنی پتہ نہیں تھا اور خطا ہو گئی۔ خطا اور چیز ہے اور عمدن کسی کام کو نہ کرنا اور چیز ہے، بھول جانا۔
تو لہٰذا اس کی شان کا اعتبار، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے لیے اتنے شفیق ہیں، اتنے مہربان ہیں، تو آپ کے اندر یہ شفقت، یہ مہربانی، یہ تو اللہ کا عطیہ ہے، یہ تو اللہ کی جانب سے سب کچھ ہے۔ ظاہر سی بات ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو اس کے مظہر ہیں، تو آپ اندازہ لگائیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو امت کے نبی اور رسول ہونے کی وجہ سے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شفقت اور عنایات کی یہ گویا کہ انتہا ہے، تو پھر اللہ رب العالمین جل وعلا جو خود آپ کو یہ کمال دیتا ہے اور یہ شان پہ پہنچاتا ہے، تو وہ خود اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ لیکن یہی نہ بتانا یہی محبت کا اظہار تھا، نہ ظاہر کرنا یہ بھی محبت کا اظہار تھا۔ میں اس طرف جانے سے پہلے اس کو آگے لیتے ہیں، وقت ہوگا تو انشاءاللہ میں اس طرف آ رہا تھا کہ ذہنوں میں یہ سوال نہ آئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلایا کیوں گیا۔ تو میں نے قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی، وہ تو ایک خاص مضمون سے متعلق ہے، لیکن وہاں سے ایک مضمون واضح ہو جاتا ہے کہ حضور کو اگر قرآن بھی بھلایا جائے تو اس لیے بھلایا جائے گا الا ما شاء اللہ، جب اللہ خود بھلائے، کیونکہ اس بھلانے میں بھی ایک حکمت ہے، ایک پیغام ہے، ایک سہولیات ہیں۔ اگر اس بھلانے میں کوئی فساد ہے تو اللہ کیوں بھلائے گا؟ کیونکہ وہ سرکار خود تو نہیں بھول رہے، اللہ فرما رہے الا ما شاء اللہ، مگر جو ہے اللہ رب العالمین جل وعلا مجھے وہ بھلا دے۔ اب اسی طرح موطا امام مالک کے اندر حدیث موجود ہے صحیح، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انی لانسا، میں ضرور بھول جاتا ہوں، او انسا، یا بھلا دیا جاتا ہوں، لاسنہ، تاکہ اس سے ایک طریقہ ایجاد ہو جائے۔ تو اب آپ دیکھیں یہ حدیث اپنے مضمون میں کتنی واضح ہے کہ میں بھولتا ہوں بلکہ بھلا دیا جاتا ہوں، اس لیے لاسنہ، تاکہ اس سے ایک طریقہ سامنے آ جائے، ایک نیا طریقہ سامنے آ جائے، جس کی مثال میں بھی آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ تو یہ، اور پھر ایک بات میں مزید ناظرین کی عرض کروں، دیکھیں بھولا قبلہ شبیر بھائی محترم اس کو جاتا ہے جو چیز پہلے علم میں ہوتی ہے، یاد ہو، جو علم میں آئے گی وہی بھولا گیا، تو یہ باتیں عدم علم پر دلالت نہیں کرتی۔ ایک بات اب دیکھیں، ایک واقعہ بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر موجود ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر کو فتح کیا، ہم نے سرکار مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت کو بیان کرتے وقت ہم نے قبلہ اسی پروگرام کے اندر اس خیبر کی جنگ کی مشقتوں کو بیان کیا تھا۔ بدر دیکھے ایک بہت بڑی جنگ ہے، بہت بڑی جنگ ہے، لیکن ہر جنگ اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی مشقت تھی، اور اگر آپ خیبر کا مطالعہ کریں، میں ناظرین سے کہوں گا، تو وہ انگوش بدندان، یعنی اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں میں دبا دیں گے کہ کیا غضب کا کام ہو رہا ہے، اور اس کے اندر آگ کے سمندروں کو عبور کر کے اپنی منزل پائی جا رہی ہے۔ تو وہ ایک بہت خطرناک جنگ تھی، مسلمان زمین پر ہیں، وہ قلعوں کے اندر موجود ہیں۔ تو خیبر کے اندر مسلمانوں کو تھکن بہت ہوئی، کیونکہ 10 سے زیادہ قلعے کی فتح، پھر اس قوم کو زیر کرنا، ان کو اگر چھوڑ دیا گیا تو وہ سازش کے طور پر مدینے کو گویا کہ تباہ کرنے کی طرف ارادہ رکھتے ہیں، سرکار کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں معاذ اللہ۔ تو یہ ساری سازشیں انہوں نے بون لی تھی، اب ان کو اس حال میں چھوڑا نہیں جا سکتا تھا۔ اب آپ دیکھیں خیبر کی جنگ کے بعد اب کیا اندازہ کر سکتے ہیں، میں اور آپ سحری سے لے کر افطاری تک صرف روزہ رکھیں اور سونے میں بھی زیادہ ٹائم گزر جائیں، کرسی پر بیٹھ کر تھوڑا درس ہو جائے یا دکان پر جانے سے پھرنے سے، تو ہمارا حال کیا ہوتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ 8 دن سے زیادہ وہ جہاد کہ جس میں جناب سونے کا وقت نہیں ہے، جاگنے کا وقت نہیں ہے، ابھی کوئی تیر آئے گا، اوپر دشمن بیٹھا ہوا، ذرا غفلت ہوگی تو مار دیے جائیں گے، اور یہ جنگ اگر ہار گئے تو اور بہت بڑا اقدام، پیچھے رومی ساتھ میں مل کر تو یہ پورا علاقے کو صفا کر دیں گے۔ تو گویا کہ بہت زیادہ تھکن اور بہت زیادہ مشقت صحابہ کرام۔ اب سرکار جب فتح کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس علاقے سے لوٹے ہیں اور نکلے ہیں، تو سرکار ایک مقام پر رکے، مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے، اور رات کا وقت تھا، صحابی کہتے ہیں کہ سرکار کو علیہ الصلوۃ والسلام کو، اب سرکار کا ہر ادا امت کی تعلیم ہے، ایک پریکٹیکل ہے نا حضور کی زندگی، تاکہ ایک بزرگ سرکار کی زندگی میں ایک بزرگ بھی اپنے لیے رہنمائی لے سکتا ہے، ایک سپاہی بھی رہنمائی لے سکتا ہے، ایک بادشاہ بھی لے سکتا ہے، ایک بچہ بھی لے سکتا ہے، اور ایک مضبوط آدمی بھی لے سکتا ہے، اور ایک تقاضا بشری سے جب کوئی چیز اس پر غالب آ جائے تو وہ بھی لے سکتا ہے۔ کہتے ہیں سرکار اٹھنی میں تھے، سوار تھے اور رات کا سفر تھا، اور سرکار کو نیند آتی تھی اور سر مبارک بہت آگے جاتا تھا، بہت بار بار آگے جاتا تھا۔ تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ سرکار کو بہت زیادہ گویا کہ اس وقت تھکن ہے اور حضور سونے کے قریب میں، اتنے میں حضور نے خود کچھ دور آگے چلنے کے بعد کہا کہ بس رک جاؤ یہیں پر، اچھا یہاں خیمے لگا دو، آج رات ہم آرام یہیں پر کریں گے۔ یہ واپسی کی بات ہو رہی ہے، یہ واپسی کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ تھکن اتنی، خیبر فتح ہو گیا، خیبر فتح ہو گیا واپسی۔ یہ مسلم شریف بخاری میں تفصیل کے ساتھ فرمایا یہاں پر آپ لگا دیں خیمہ، صبح ہم یہاں سے روانہ ہوں گے۔ اب خیمے لگ گئے، سرکار نے حضرت بلال کو بلایا، آپ نے ماشاءاللہ سحری میں آپ
حضرت بلال کا ذکر بھی فرمایا جی جو عشق رسول اور وفاداری رسول کا استعارہ اور حوالہ ہے. تو سرکار نے حضرت بلال کو بلایا, وہ سید المؤذنین ہے. فرمایا بلال تم اس سمت میں اس ڈائریکشن پر بیٹھ جا کر, ہم آرام کر رہے ہیں سب, ٹھیک ہے, ہم سب سو رہے ہیں, تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم جاؤ اور وہ سامنے جا کر بیٹھ جاؤ اور فجر کو آسمان پر دیکھتے رہو. جیسے تمہیں فجر کے آثار نظر آئے, وہ سفیدی نظر آئے, تو تم نے کھڑے ہو جانا ہے, اذان دینی ہے, ٹھیک ہے, اور سب کو یہاں سے جو ہے کہ وہ جگانا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جب آ کر بیٹھے تو ان کی خود آنکھ لگ گئی, سب تھکے ہوئے تھے, اللہ, سب تھکے ہوئے تھے. اب جب آنکھ لگ گئی اور سورج نکل آیا, سورج نکل آیا تو سب سے پہلے اٹھنے والوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے دیکھا تو سورج سر پر نکل آیا. آپ فوراً آئے حضرت عمر کو ساتھ میں لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں سرکار آرام فرما رہے تھے. اب کسی میں یہ ہمت نہیں کہ حضور کے بدن پاک کو ہاتھ لگائیں, دور کھڑے ہو کر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ آوازیں لگائی. تو سرکار علیہ السلام نے جب آنکھیں کھولی تو سورج نکل گیا تھا. تو حضور نے اٹھنے کے ساتھ بیٹھنے کے ساتھ ایک جملہ کہا, سفر کے لیے آگے چلنے کے لیے اپنا سارا سامان باندھو, ہم یہاں نہیں رکیں گے, یہاں شیطان کا دخل ہے. ایک اور مسئلہ یہاں سے آ جاتا ہے, ہم اس کی قضا آگے جا کر کریں گے. اچھا, اب یہ مسلم شریف میں طویل حدیث ہے, میں یہیں پر رک جاتا ہوں. دیکھیں وہ فجر کی نماز گئی. اب سوال یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ فجر کی نماز زیادہ افضل ہے یا تہجد کی نماز؟ فجر کی نماز. اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ یہ بات کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ, سرکار کی عادت تھی کہ سرکار عشاء کی نماز پڑھا کر سرکار سو جاتے تھے. ٹھیک ہے, اور سونے کے بعد حضور, یہ رمضان میں لوگوں نے بڑا اس میں ایک طرفہ تماشا بھی کیا کہ نیند شرط نہیں, یہ ہر دفعہ کا ایک انٹرٹینمنٹ اور ریٹنگ بڑھانے کا طریقہ ہوتا ہے. یہ سب تہجد اور تراویح ایک جیسی, یعنی ایک ایسا عجیب سا لطیفہ بیان کرنا کہ تہجد اور تراویح ایک جیسی ہے اور تہجد کے لیے نیند شرط نہیں ہے. تو یہ سب لطیفے ہو سکتے ہیں, گپ ہو سکتی ہے, ایک ریٹنگ ہو سکتی ہے, چار لوگوں کو لڑا کر لوگوں کی توجہ کرنا, لیکن یہ حقیقی مسئلہ نہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء پڑھ کر گھر آتے اور سو جاتے. بخاری کتاب التہجد میں موجود ہے, میری ماں سیدہ عائشہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ, یعنی اس شک کو ظاہر کیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ عشاء پڑھ کے سو جاتے ہیں اور تہجد کے وقت آخری رات کو اٹھ کر آپ وتر بھی ادا کرتے ہیں, تہجد پڑھتے ہیں. تو یہ ظاہر کرنا چاہتی ہیں امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین کہ کبھی ایسا ہو انسان بندہ سو جائے اور آنکھ ہی نہ کھلے. تو اب آپ دیکھیں سرکار علیہ السلام کی یہ وتر کبھی نہیں جا رہی ہے, یہ تہجد کبھی نہیں جا رہی. سرکار نے جملہ فرمایا کہ عائشہ ایسا نہیں ہوتا, عین یا تنامان ولا ینام قلبی, میری آنکھیں بند رہتی میرا دل جاگتا ہے. واہ 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 واہ. اب یہاں سے ایک اور مسئلہ نکلتا ہے. اب آپ دیکھیں عین یا تنامان ولا ینام قلبی, کہ میری آنکھیں بند رہتی ہے, سوتی ہے اور دل جو ہے وہ جاگتا ہے. میں اور آپ اگر سو جائے تو ہمارا دل بھی سوتا ہے. وہ کیسے کہ ہماری کرسی اور چارپائی کو اٹھا دو کوئی میدان میں بھی رکھ دے تو ہمیں گویا کہ خبر نہیں ہوتی ہے. تو یہ قاضی اعظم علیہ رحمت نے فرمایا یہ انبیاء کی شان ہے کہ ظاہرہ بشری وباطنہ ملکی, ان کا ظاہر انسانوں کے مثل ہوتا ہے اور باطن فرشتوں کی طرح ہوتا ہے کہ جس میں وہ چیز گناہ کا خیال آ جانا, گناہ کا ارادہ ہو جانا, گناہ کا عزم ہو جانا یا جناب نیند کا طاری ہونا, یہ ملائکہ کے اندر نہیں ہے. اور ظاہری چیزیں کہ پتھر لگا تو خون نکلا ہے, بھوک لگ رہی ہے, تمام یہ ظاہراً. تو فرما انبیاء کا ظاہر بشروں کی طرح ہوتا ہے اور باطن جو ہے وہ فرشتوں سے زیادہ منور ہوتا ہے اور نور والا ہوتا ہے. اگر وقت ہے تو آگے چلیں, بریک کے بعد اس کو کنٹینیو کرتے ہیں. مختصر سا وقفہ کے بعد بلا. خوش آمدید, ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور میرے سامنے ڈیٹول کی پروڈکٹس پڑی ہیں. اور پہلے بھی ایک مرتبہ ڈیٹول کا یہ پیغام اور یہ میسج آپ کی طرف میں نے بھیجا تھا اور آج بھی یہ سعادت حاصل کر رہا ہوں. اور یہ سعادت اس لیے ہے کہ نیک کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹانا چاہیے, اچھا پیغام ہو تو اسے پھیلانا چاہیے. تو ڈیٹول کا یہ پیغام ہے کہ سرفیسز جو ہوتے ہیں آپ کے وہ اور روزمرہ کی جو چیزیں یا جگہیں ہوتی ہیں اس پر بھی جراثیم کئی گھنٹوں تک رہ سکتے ہیں. تو اسے آپ معمولی نہ لیا کریں, اسے غیر سنجیدگی سے ہینڈل نہ کریں بلکہ اسے سنجیدہ لیں, کیونکہ سرفیس پر یا روزمرہ کی چیزوں یا جگہوں پر جراثیم کئی گھنٹوں پر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو آپ کو چاہیے, مجھے چاہیے کہ کوئی بھی معیاری کمپنی کی مصنوعات کا ڈس انفیکٹنٹ لیں
اور اس سے اس کو صاف کریں. اور ڈیٹول سے بہتر یقیناً کوئی بھی معیاری مصنوعات بنانے والا نہیں ہے اس سیکٹر میں. تو ڈیٹول کی طرف سے یہ آپ کو پیغام بھی ہے اور ہم کر کے دکھائیں گے کہ کس طرح سے آپ کو اپنے سرفیس کو اور روزمرہ کی چیزوں اور جگہوں کو صاف کرنا ہے. جی اس طرح سے آپ اسپرے کریں گے اور اگر آپ اس کو اپنی پریکٹس میں شامل کریں گے تو آپ کے سرفیسز جراثیم سے محفوظ رہیں گے. اس کے بعد اس کو یوں خشک کر لیں, صاف کر لیں. تو اب جراثیم اس پر جو تھے وہ بھی ریموو ہو گئے اور نئے جراثیم انشاءاللہ تعالی نہیں آئیں گے. تو ڈیٹول آپ کی, ہماری, ہم سب کی صحت کا ضامن ہے. تو بہت شکریہ. چلتے ہیں اپنے بزم و علم و عقیدت اور اس کے موضوع پر. شاہ صاحب مکمل کر لیجیے گفتگو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی فتح کے بعد واپس آئے اور راستے میں رکے. نیند کا غلبہ تھا سب پہ, سارے صحابہ بھی تھکے ہوئے تھے. فجر کا وقت ہوا, حضرت بلال کی ڈیوٹی تھی کہ وہ جگائیں گے, وہ بھی سو گئے. حضرت فاروق اعظم حضرت ابوبکر صدیق سرکار کے پاس پہنچے, اللہ اکبر کہا. سرکار کی آنکھ مبارک کھلی اور آپ نے فرمایا اس جگہ سے چلو, یہاں شیطان ہے. جی تو دیکھیے کہ یہاں پر سوال یہ ہے کہ جب تہجد کے لیے حضور نے یہ فرمایا تھا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں اور میرا دل جاگتا ہے, تو پھر وہ فجر کیوں گئی؟ تو دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر زندگی کے ہر پہلو میں, ہر ادا کے اندر ایک حکمت اور ایک درس ہے. اب ہمیں قضا نمازوں کو کیسے پتا چلتا جب ہمارے ساتھ تو یہ روزمرہ ہو جاتا ہے. تو اس میں ہمارے لیے شریعت کیا رہنمائی کرتی؟ اگر حضور صرف زبانی بتا دیتے تو زبانی بتانے کے ساتھ تو حضور کی سیرت جو ایک عملی نمونہ ہے اس کے طور پر پریکٹیکل کیا ہوتا, تو یہ باقاعدہ طور پر پریکٹیکل کرایا گیا. لیکن اب آپ یہاں پر دیکھیے کہ یہ عجیب بھولنا یا بھلانا تھا. واہ واہ واہ. جو میں نے پہلے آپ کو کہا موطا امام مالک کی حدیث ہے کہ انی لانسا او انسا لاسنہ, میں بھولتا ہوں اور اس لیے بھلا دیا جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے گویا کہ ایک طریقہ نکلے. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں, یہ آپ نے کون سی حدیث آپ کے ذخیرے میں آ گئی کہ اس میں بھولنے والی بات ہے؟ تو ہم نے کہا سورہ اعراف میں تو حضرت آدم کے لیے فنسیا ولم نجد لہو عزما, حضرت آدم نے وہ دانا کھایا تو قرآن کہتا فنسیا, آدم بھول گئے. تو بھولنا شان و عصمت نبوت کے خلاف نہیں ہے. یہ تو اللہ رب العالمین جل والا کی ذات ہے کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. سنۃ ولا نوم, وہ اللہ ہے جسے بھول چوک, اونگ, نیند اس کو نہیں آتی. لیکن جو مخلوق ہے اس پر یہ چیزیں طاری ہوتی ہے. لیکن مقام اور عظمت یہ ہے کہ کسی کا بھولنا غفلت کے لیے ہوتا ہے, جہالت کے لیے ہوتا ہے, اس کو کوئی مقصد نہیں ہوتا. حضور سید عالم کا بھولنا بھی اللہ کی طرف توجہ ہونے کی وجہ سے. اب جس طرح کہ یہاں پر دیکھیں حضرت آدم کے لیے فرمایا فنسیا ولم نجد لہو عزما, ہمارا آدم بھول گیا تھا لیکن اس عمل کرنے میں اس کا عزم و ارادہ نہیں تھا. اور گناہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس میں عزم ہو اور ارادہ ہو. تو یہ قرآن کے اندر بھی انبیاء کے لیے موجود ہے. اب آپ دیکھیے یہاں پر موطا امام مالک میں بڑا خوبصورت واقعہ ہے. جب لوگ وضو کر کے آ گئے نا تو سرکار نے حضرت ابوبکر کا ہاتھ پکڑ کے پڑھا ہے, ابوبکر تمہیں پتا ہے نماز کیسی گئی؟ ارے جب آپ کو پتا ہے تو پھر یہ کیوں ہوا؟ تو سرکار حضرت ابوبکر سے کہتے ہیں میں تمہیں بتاؤں نماز کیسی گئی؟ تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ حضور کیسے؟ فرمایا دیکھو میں نے بلال کو کہا تھا نا وہاں پر جا کے تم بیٹھ جاؤ اور تم فجر کو دیکھتے رہو. کہنے کہ جی یا رسول اللہ. فرمایا کہ ہوا یہ کہ شیطان آیا اور اس نے بلال کی مٹھیاں دبائیں, بدن کو دبایا, تو بلال سو گیا. بلال بالکل تر و تازہ تھا لیکن اس کو شیطان نے دبایا, وہ سو گیا. یہ بات چل رہی تھی کہ حضرت بلال آئے اذان دے کر, تو حضرت بلال خود کہنے لگے یا رسول اللہ میں بالکل بیٹھا ہوا تھا اور میرے جسم کے اندر ایک گداز ہوا اور میں سو گیا. تو حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ آپ نے حق کہا. اب دیکھو سب معاملہ پتا ہے, صحیح ساری چیزیں سامنے ہیں, لیکن یہ کس لیے ہوا کہ الا ماشاء اللہ, مگر جب اللہ آپ کو بھلائے. اب دیکھیے یہاں سے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے نکلے, اس کو میں کنٹینیو کر لوں کہ جب وہیں پر قضا نماز کیوں نہیں پڑھی. تو یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ جہاں پر اس قسم کا معاملہ ہو وہ جگہ شیطان کا دخل ہوتا ہے, اور شیطان کے دخل کی وجہ سے وہ جگہ محمود نہیں ہوتی, یعنی اللہ کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہوتی. مثلا دیکھیں آپ پورا دن اللہ کی عبادت کرنی ہے لیکن 3 وقت آپ عبادت نہیں کر سکتے, سجدہ نہیں کر سکتے. صحیح. کون سا؟ جب سورج نکل رہا ہو, ٹھیک ہے, جب سورج درمیان میں آ جائے اور جب سورج ڈوب رہا ہو, ٹھیک ہے, طلوع, استوا اور زوال, غروب. اب یہ 3 وقت جو ہے اس کے بارے میں کیا ہے, اس میں شیطان کا سنگ ہے, اور یہ جو ہے جو بیان کیا گیا کہ اس میں شیطان کا دخل ہے اور اس وقت میں نماز نہیں پڑھی جائے گی. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے ذرا بتائیں آپ. بالکل, جس وقت میں شیطان کا دخل ہو جائے وہ وقت منحوس ہو جائے, اور جس وقت میں ولی کی ولادت اور وفات کا وقت ہو جائے
تو خیر کی وجہ سے وہ ٹائم محبوب نہیں ہو سکتا، اس لیے عرس کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ کہتے اس وقت میں ایسی کیا کمال ہے، میں نے کہا اس وقت میں کمال یہ ہے کہ اس میں اہل خیر کا دخل ہو گیا ہے، جس کو ایک سلام میں امام اہل سنت فرمایا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، یعنی جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت، اب دیکھیں ساعت پہ بات ہو رہی ہے، اس ٹائم پر بات ہو رہی ہے، تو بلا تشبیہ جس وقت کو شیطان کا دخل ہو جائے وہ وقت منحوس قرار پاتا ہے، تو جس وقت میں اہل خیر اور اہل اللہ کا دخل ہو جائے تو وقت محبوب ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضور کی ولادت کا جو ٹائم ہے اس وقت صلاۃ والسلام اور دعا کی قبولیت کے لیے رخصت سے رکھا جاتا ہے۔ ایک اہل اللہ جو متقی و پرہیزگار شخص تھے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، جس ٹائم پر ان کا انتقال ہوا ہے اس ٹائم پر خاص طور پر ذکر مناقب، تلاوت قرآن یہ کی جاتی ہے، یہ وقت کے دخل کے نہیں، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں۔ تو میں نے کہا جب شیطان کے وقت کی کوئی ایک گویا کہ حیثیت ہو گئی اور اس کی وجہ سے جب وقت منحوس ہو گیا تو شر کے اندر یہ تاثیر آ گئی کہ وہ اس کے دخل سے کوئی چیز گویا کہ منحوس ہو جائے، اور تو اہل خیر جو اصل میں اللہ یہ فرما رہا ان علینا للہدی، تو ان کے لیے کرامت اور عزت نہیں ہوگی۔ تو بس اسی تناظر کے اندر آپ ساری چیزوں کو دیکھیں تو لیلۃ القدر کا جو علم آپ سے اٹھایا گیا اس کی بھی وجہ اور حکمت یہ تھی کہ یہ لوگوں کو پتا چل جائے، لیکن علامہ ابن حجر نے کہا کہ اس کے بعد سرکار دو عالم کو وہ عطا ہوا، جس طرح کہ حدیث پاک میں آتا سرکار نے فرمایا میں نے خواب دیکھا، اور میں نے خواب دیکھا کہ بارش ہوئی اور رات ہے، بارش کا وقت ہے، اور میں اس میں نماز ادا کر رہا ہوں اور وہ لیلۃ القدر ہے، اور ٹھیک غالباً وہ 25ویں شب تھی۔ سرکار مسلم شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو قیام کیا اور بارش ہوئی، اور بارش ہوئی اور سرکار نے جب سجدہ فرمایا اور نماز کو ختم کیا تو آپ کی پیشانی مبارکہ پر وہ خاک موجود تھی، تو فرمایا یہ لیلۃ القدر ہے۔ تو گویا کہ دیکھیں یہ تمام علوم کی چیزیں، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے جب اہل اللہ اور نیک صالحین 27 کو انہوں نے پایا اور انہوں نے بیان کیا، مولا مرتضیٰ کے بھی اقوال ہیں، تو جب ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کی، تو جب حضور سے فیض پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، ان کو جب یہ چیزیں منکشف ہو جاتی ہے تو ستارے روشنی سورج کی وجہ سے ہوتے ہیں۔